أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و سامعات کا آج یہاں پر پھر سے میں گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مقرر جناب ابو بکر بن حقانی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی 5 نعمتوں کے عنوان پر اپنا بیان پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید ایام المعدودات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغیب من سنتی فلیس منی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کی ذات ستر نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فخر ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو، تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام میں بت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے اللہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجد الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود اس پر جس کا تذکرہ عن العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے نوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان و فضل ہے اس کا مجھ پر، آپ پر، کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت سے بخشا، کامیابی کامرانی سے ہمکنار کیا کہ میں اور آپ اس ماہ سیام یعنی رمضان کی قدردانی کے لیے پھر سے ایک مرتبہ جمع ہوئے، ورنہ میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کر سکتے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بیمار ڈال دے، ورنہ میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کر سکتے؟ اللہ اس ماہ سیام میں کسی اور مصروفیات میں، کسی اور معاملات میں مجھے اور آپ کو مصروف رکھ دے اور میں اور آپ بس اسی مشغلوں میں رہ جائے، تو گویا یہ احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا مجھ پر، آپ پر، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی قدردانی، اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی بزرگی اور برتگی کے لیے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ جمع کیا اس ماہ سیام کے مہینے میں، اس حصے کے ساتھ جو اس مہینے کا اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یوں تو رمضان میری اور آپ کی زندگی کے اندر شاید کہ 20 مرتبہ آیا ہوگا، 25 مرتبہ آیا ہوں گا، 30 مرتبہ آیا ہوں گا یا 35 مرتبہ آیا ہوں گا، بہرحال یہ سلسلہ آیا اور چلے گیا۔ لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، اس ماہ سے، اس سیام سے میری اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی، میرے اور آپ کے درمیان میں کون سے ایسے معاملات آئے جس کو میں اور آپ اس ماحول کو، اس طریقہ کار کو چینج کرنے والے بنے، بدلنے والے بنے۔ بلکہ عزیز اور دوست ساتھی، کا خوب کسی شاعر نے کہا، خود تو بدلتے نہیں بلکہ اسلام کو بدل دیتے ہیں۔ خود تو بدلتے نہیں لیکن دین کو بدل دیتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ہم بدلنا نہیں چاہتے بلکہ دین کے معاملات میں کچھ نہ کچھ چیز کو ہم یہ چاہتے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے حساب سے اس میں کچھ ترمیم ہو،
ہمارے طریقہ کار سے کچھ نہ کچھ علماء کے ذریعے سے فتاوے مل جائے کہ ہم اپنی زندگی کے سلیقہ کار کو ایسے گزارنے والے بنیں. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، یعقوب کسی شاعر نے کہا تقویٰ نہیں بلکہ انسان فتویٰ نہیں تقوی کی طرف دیکھے. انسان کی زندگی کو مکمل بنانے کے لیے، اس کے معاملات کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ میرے اور آپ کے درمیان میں دیا، جس کے معنی اور مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. ہم تقوی کو چھوڑ کر فتوے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم تقوی کو چھوڑ کر فتوے کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو انسان کے لیے، اس کے لیے باعث رحمت بھی بن سکتا ہے اور کبھی کبھی اس کے لیے بظاہر جو ہے زحمت بھی بن سکتا ہے. عزیز اور دوست ساتھیو، رمضان اس بھوک اور پیاس کا نام نہیں. رمضان صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام نہیں. رمضان، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی عافیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت سے آسمان سے اترنے والی جتنی آرڈیننس، جتنے قوانین ہیں اور جتنے انبیاؤں کو دی گئی وہ اسی مہینے کے اندر ہے. رمضان صرف روزوں کے لیے اس کی عظمت اور فضیلت نہیں بڑھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 عظیم ترین فیصلے اس ماہ سیام کے مہینے میں کیا ہے. قیامت تک ان فیصلوں کو کوئی ماء کلال بدل نہیں سکتا. 4 عظیم ترین فیصلے، 4 عظیم ترین فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ سیام کے مہینے میں کیا. سب سے پہلا عظیم ترین فیصلہ، اللہ رب العزت اس کی آخری کتاب جو قیامت تک، جس کے حرف، جس کی ورجنالٹی، جس کا ورجنل فارم قیامت تک باقی رہنے والا، وہ کتاب الکتاب المبین، یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ سیام کے مہینے میں نازل کیا. یہ عظیم ترین پہلا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی اور جب ختم ہو جائے گی، تب تک یہ شعور انسانوں کی زندگی کے لیے بیدار کرتے رہے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک عظیم ترین فیصلہ اس ماہ سیام میں کیا. اس کی آخری کتاب اس زمین پر اس کا نزول کیا گیا. پہلا فیصلہ. دوسرا فیصلہ یہ کہ اس زمین پر نبوت کا جو محل ہے، اس کی جو آخری اینٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس محل کی اینٹ کو لگا کہ اللہ نے نبوت کے محل کو پر کر دیا. اب ان کے بعد پھر کوئی اور نبی اس سرزمین پر سر اٹھا نہیں سکے گا. کوئی اور نبی نبوت کے مد مبارک آ کے ٹھہر نہیں سکے گا. جو کوئی آئے گا دنیا اس کو صرف اس کے کہنے پر پہچان لگی یہ جھوٹا اور کذاب ہے، یہ جھوٹا اور کذاب ہے. یہ عظیم ترین فیصلہ قرآن کے بعد اللہ نے رسالت کا آخری حق ادا کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روح زمین پر قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے. آخری نبی ہے. نبوت کے سر تاج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کر دیا گیا. تیسرا فیصلہ، اللہ رب العزت نے آخری شریعت کو نازل کیا. اب آپ کے بعد پھر کوئی اور شریعت، کوئی اور کوئی اور قوانین اس زمین پہ آ نہیں سکتی. آخری شریعت ہے. چوتھا فیصلہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں کیا کہ اس زمین پر یہ آخری امت ہے. سبحانہ و تعالی، اس زمین پہ یہ آخری امت ہے. اس امت کے بعد پھر کوئی اور امت اس زمین پہ آ نہیں سکتی. اللہ رب العزت نے جیسے نبوت کے قلم کو توڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کے ساتھ میرے اور آپ کے درمیان میں یہ واضح کر دیا کہ اس زمین پہ تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امتین اخرجت للناس، تم اس لیے برپا کیا گیا کہ تم برائی سے رکے اور اچھائی کا حکم دیے. یہ لقب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس آخری امت ہونے پر، آخری امت، آخری شریعت، آخری نبی اور آخری کتاب، یہ 4 عظیم ترین فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ سیام میں کیا. لیکن افسوس، در افسوس کہ آج مسلمان خون کے اگر آنسو بھی رو لے تو اس کے لیے کم ہے. یہ مہینہ جو انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی وادیوں کی طرف لے جانے کے لیے، کہ افسوس تن تاجر، چند بزنس مینوں نے اور چند شاطر ذہن رکھنے والوں نے، بدخمار بدبختوں نے اس مہینے کو بزنس کا مہینہ بنا لیا کہ آج ہم غیر مسلموں کے سامنے جا کر اس کی عافیت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے حق ہونے کے بارے میں کہنے سے پہلے وہ ہم کو یہ کہتے کھانے اور پینے کا مہینہ کب آنے والا ہے، کھانے اور پینے کا مہینہ کب آنے والا ہے. عزیز اور دوست ساتھیو، عزیز اور دوست ساتھیو، جبکہ یہ مہینہ اخلاص کا تھا، ہمدردی کا تھا، محبت کا تھا،
بھائی چارگی کا تھا، اللہ کے کلام کے نزول قرآن کا مہینہ تھا، جشن قرآن کا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آخری کتاب اسی مہینے میں نازل کی۔ یہ جشن ہے اس کتاب کا جو تمام کتابوں کو اللہ رب العزت نے کلدم کر کے آخری فائنل ٹیسٹمنٹ اللہ رب العزت نے زمین پہ نازل کی، the last words، آخری الفاظ اللہ کے اس زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کے ذریعے سے دنیا والوں کو پہنچا دیں۔ افسوس کہ ہم افطار پارٹیاں بہت کر رہے ہیں، لیکن اسی افطار پارٹی کے اندر بستی کے غیر مسلموں کو بلا کر، ایریا پی ایس کے لوگوں کو بلا کر کیا ہم یہ کتاب ان تک پہنچائے؟ یہ قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، افسوس ہے آج کہ دنیا کے دربار میں اس چوطرف چومکھی ماحول کے اندر لوگ اپنی روز کی مرہ زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر بڑے مصروف ہیں۔ یہ احساس ہی نہیں کہ رمضان کیوں آیا۔ کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ بس اچھے کپڑے پہ لینا یہی رمضان ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اچھے شیرخرما، اچھی سیمیاں بنا لینا اور عیدی لے لینا یہ کسی کا طریقہ کار ہے، اور کسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی رمضان آیا، عبادتیں کر لو، ریاضتیں کر لو، ذکر کر لو، اذکار کر لو، 10 رکعت تراویح، 10 پارے تراویح کی نماز، کہیں 15 پارے تراویح کی نماز، کہیں 1 رکعت میں 1 قرآن سنایا جائے۔ چند شاطر قسم کے حافظوں نے اچھی موٹی رقم پانے کے لیے 1 رکعت میں اسی رمضان میں بابا نگر کے علاقے، اولڈ سٹی میں جو ایریا جس کو بابا نگر کہتے، بارکس اور میدانی کے درمیان میں، اس علاقے میں اسی رمضان کے مہینے میں شاید کہ آخری عشرے میں ہر سال ایک شخص 1 رکعت میں قرآن سنا رہا ہے۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کون سا مذاق ہے؟ ہم یہاں غور کریں، 1 رکعت میں قرآن 8.5 تا 2 گھنٹے کھڑے رہے آدمی۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، کیا یہ رمضان اسی کے لیے آیا ہے کہ لوگ اچھے ہدیے دے، موٹی رقمہ ملے؟ یہ کلام تو بندوں تک پہنچانے کے لیے تھا، لیکن چند شاطر ذہن رکھنے والے حافظوں نے اس کو معاش کا ذریعہ بنا لیا۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی رحمت اور نصرت عنایت اور برکتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صیام کو لازم کر دیا تھا۔ یہ میں نہیں، اللہ کا ہی کلام کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اللہ انسان بنے کے بعد جب ایمان والا بنا تو اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس، انسانوں نے کہا اللہ تعالیٰ، زمین پہ بسنے والے جتنے اور مذہب کے لوگ ہیں، جتنی اور ذاتوں کے لوگ ہیں، جتنی اور برادری کے لوگ ہیں، اللہ ان سے خطاب نہیں کر رہا، بلکہ اللہ ان سے خطاب کر رہا جو اللہ کو اللہ مانے، رسول کو خاتم النبیین و رحمت العالمین جان لی۔ اللہ اب ان سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پہ روزے فرض کیے گئے ایسے، کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلک، من قبلک یعنی ایسے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یعنی آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آ چکے ہیں، 1,24,000 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے درمیان جتنے نبی آئے ان سب پر اللہ رب العزت ان کی امتوں پہ کہیں نہ کہیں 2، 3، 4، 5، 6 کی شکل میں روزوں کو اللہ فرض قرار دیتے آیا ہے۔ اب اللہ رب العزت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مسلسل مکے کی سرزمین، 13 سال مسلسل مکے کی سرزمین، بڑے ہی کرب والے حالات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے، یثرب کی وادی یعنی مدینہ پہنچے، 1 سال مسلسل مدینہ کی سرزمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل گیا۔ 1 سال 4 مہینے آئے، کل 16 مہینے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آرڈیننس قوانین کو نازل کیا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار جو آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، ہم اس معاملات کو پڑھ لیے اللہ کے رسول، ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ یہی چاہتے کہ آپ کا قبلہ، آپ کے جد آل کا جو قبلہ تھا وہی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ظہر کی نماز میں رکوع کی حالت میں، جیسے اب آپ
ظہر کی نماز میں رکوع کی حالت میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، اسی طریقے سے آپ مسجد حرم کی طرف اپنے چہرے کو موڑ لیجئے۔ 16 مہینے کے بعد تبدیل قبلہ کا اللہ رب العزت نے احکام آسمان سے نازل کیا۔ اسی درمیان اب قریب یہ 16 ماہ ختم ہوئے، 18 ماہ جیسے لگے، 2 مہینوں کے بعد 18 ماہ جیسے آئے، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی عنان سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف آپ مدینے کی سمت آ رہے، اللہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ، اس سرزمین یہ مدینہ پہ، وہ وادی یسرب پر جہاں اس کا آخری نبی زمین پہ چل رہا ہے، اس کے آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے قدم، جبریل آسمان سے قرآن کی اس آیت کو لے کر اترے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اب آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے اس روزوں سے سرفراز کر دیا۔ 18 مہینے جیسے مکے میں گزر گئے، اللہ آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ یہ وحی نازل کر دیا کہ اب آپ کی امت پہ یہ روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اب اللہ کو کیا پڑی ہے؟ تمہیں بھوکا رکھ کر، تمہیں پیاسا رکھ کر، تمہاری اتڑیوں کو سکا کر، تمہارے حلق کو سکا کر، تمہیں کمزور کر کر اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ یہ روزہ کیوں فرض کیا کہ 30 دن بندہ بھوکا اور پیاسا رہ کر اس کی رضا کو تلاش کرے، اس کے قرب کو تلاش کرے۔ اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہتا ہے لعلکم تتقون، اس روزوں کے ذریعے تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم میں پیورٹی آ جائے، تمہیں پیورٹی آ جائے۔ میرے دوست ساتھیوں، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیورٹی کو لانے کے لیے، اس دل و دماغ کو کیور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ سیام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اس وحی کے ذریعے سے صاف اور واضح کر دیا۔ اب قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے اسی ماحول میں اور اسی سانچے میں ڈھلیں گے۔ اب قیامت تک کوئی اور نئی شریعت، کوئی نئی کتاب، کوئی نئی امت اور کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں، اور قیامت تک جتنے مسلمان کلمہ گو ہوتے رہیں گے یہ رمضان ان کے دلوں کو ٹچ کرتے رہے گا انشاءاللہ۔ ابو بکر بن قانی الجابری رہے نہ رہے، گریس ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داروں رہے نہ رہے، لیکن یہ دین انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ہم رہے نہ رہے یہ دین انشاءاللہ باقی رہے گا۔ کچھ تھوڑی سی کوششیں ہیں اس دین کا پیغام دوسروں تک چند تھوڑی سی کوششیں ہیں یہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچائے۔ یہ تھوڑی کوششیں کو اللہ اپنے حق میں، ہمارے حق میں اور ان ادارے والوں کے حق میں اور جتنے یہاں میری ماں اور بہنیں، جن دوست احباب بیٹھے، اللہ ان سب کے حق میں اللہ اس کو قبول کر لے پروردگار، اس کو قبول کر لے۔ ورنہ وہ جو کوششیں تھیں صحابہ کی ان کی دھول جو اڑ گئی دوستوں، اس کے تنکے جو آتے ہیں شاید کہ اس تنکوں کی برابری بھی ہماری یہ جو ہے کوشش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گھر اور دار کو چھوڑ کر دنیا کے چپے چپے میں نکل گئے اس رب کے پیغام یعنی قرآن، نبی کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے رکھنے کے لیے، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ کوششیں ہیں، اللہ اسے قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر ہے، زندگی کے روزمرہ کے معلومات ہے، اللہ آسمان سے نبی پہ آرڈیننس نافذ کر دیا، قوانین نافذ کر دیا کہ اب روزے فرض ہو گئے۔ روزے آنے کے بعد بندے اس اپنے پورے ماحول میں سمٹ گئے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 اہم فضیلتوں سے سرفراز کیا ہے، 5 اہم معاملات سے اللہ رب العزت سرفراز کیا ہے۔ یہ امت کو اور اس نبی کو جو 5 فضیلتیں دی گئی، قیامت تک یہ رحمت باقی اور سازگار رہے گی۔ لیکن آپ سے پہلے آنے والی جو امتیں ہیں، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، ان کسی امت کو یہ 5 اہم فضیلتوں سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، جو صرف اس نبی کو اور یہ اس امت کو دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ عظیم ترین نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو 5 فضیلتوں سے اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو سرفراز کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی اور امت کو اللہ رب العزت نے یہ تمام نعمتوں سے سرفراز نہیں کیا۔ سب سے پہلی فضیلت جو اس ماہ سیام میں، اس رمضان میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے، وہ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزے دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ پہلی فضیلت
روزے دار کی منہ کی بو، یہ سب سے پہلی فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو تحفتاً دیا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، یعنی پتہ یہ چلا یہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں، رک جانے کا نام نہیں، بلکہ جسم کے ہر اعضاء کو تقوی اور پرہیزگاری میں لے کر چلنا، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں لوگ سینکڑوں آئے، ان کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ برقرار رکھے اللہ، لیکن عزیز اور دوست ساتھیو، جو باپ بڑے زام سے کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، جو ماں اپنی کوکھ میں اسے 9 مہینے اٹھائے پھرتی ہے، جانتے کہ وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو آنول کی جھلی میں لپٹ کے دنیا میں آتا ہے، آنول کی جھلی میں لپٹ کر۔ عزیز اور دوست ساتھیو، بومبی سے اس کی آنول کو کاٹ دیتے اور جھلی سے جب اسے کھینچا جاتا ہے، اللہ اکبر، اتنی گندی بدبودار جھلی میں لپٹ کے آئے، وہ باپ جس کو فخر ہے کہ میری اولاد ہے، اگر اس کے سامنے لایا جائے تو باپ کے جسم کا پانی خیوں سے واپس ہو جائے، نکل جائے، اتنی بدبودار جھلی میں لپٹ کے تھی، گندی جھلی میں لپٹ کے بندہ دنیا میں آ رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، وہ باپ جس کو فخر ہے کہ میری اولاد ہے، وہ دیکھ کر خیں کر دے، اتنے گندے ماحول میں پیدا ہونے والا بندہ، اس بندے کی منہ کی بو اللہ کو پسند ہے، سبحان اللہ۔ اس بندے کی منہ کی بو، میرے عزیز اور دوست ساتھیو، بیوی کتنی سے کتنی بہتر ہوگی، کتنی سے کتنی خوبصورت ہوگی، ایشوریہ رائے ہوں گی، بیوٹیفل ہوں گی، لیکن صبح جب اٹھ کے سامنے تمہارے سامنے جب بات چیت کرے گی تو اس کے منہ کو جو برش نہیں کیا گیا تھا، اس کی جکلی ہوئی جلدے اس کے منہ کی اور اس کی منہ کی گندگی کی بو تم پہ جب مارتے تو کیسے سے کیسا شور ہوگا، اس کی منہ کی بو سے اپنے منہ کو ہٹا لے گا۔ یا شوہر کے نکلنے والی بو بیوی کو پسند نہیں آئے گی، نہ اس کی اولاد کو پسند آئے گی، نہ اس کی جو ہے بیوی کو پسند آئے گی، اتنی بدبودار یہ جو بو ہے منہ کی نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اور آپ کا خالق و مولا، میرا آپ کا فرما روا اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے گنہگار بندوں کی منہ کے بو کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے میرے بستی کے کچھ لوگ ہیں جو موت کے آغوش میں چلے جائیں گے، اگر آپ انہیں اجازت نہیں دیں گے کہ روزہ توڑ لیں، اگر وہ تو نہیں توڑیں گے تو روزہ کھولنے کے قریب تک شاید کہ موت واقع ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ رمضان ہے، روزے ہے، اللہ ان پر رحمت نصرت عنایت برکتیں کر دیا، پھر یہ ایسا کون سا معاملہ مرض ان پر آ گیا کہ وہ موت کے قریب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لام میں پیر مار کے اس بستی میں جاتے، وہ جو بوڑھے اور بڑے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو روزوں سے تھے، تڑپ رہے تھے اپنے پیٹ کے درد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، ایک بڑا سا برتن منگاؤ۔ صحابہ اکرام کا ایک بڑا سا برتن لائے، وہ جتنے روزے دار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، اس میں خیں کرو، اس میں خیں کرو، ایک کے بعد ایک وہ خیں کرے، ایک کی ایک خیں کے بعد تھوڑے گوشت کے ٹکڑے اور ہلکا سا خون ان کے اس برتن میں گرنا شروع ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، بے شک یہ روزے سے ضرور ہے، لیکن ان کی زبانوں میں جو چغلی تھی، ان کی زبانوں میں جو غیبت تھی، اس کی وجہ سے اللہ ان کے روزے کو فاسق کر دیا ہے۔ اللہ عزیز اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم روزے سے ہیں اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بھائی، اپنی رشتہ داروں کی برائیوں کے گن گاتے رہے، اپنے شوہر کی ہم چغلخوری کرتے رہتے خاندان کے لوگوں کے سامنے، اپنے بچوں کی ہم غیبت کرے، اپنی بہنوں کی بھی غیبت کرے، ٹیلی فونوں پر اڑوس پڑوس میں کھڑے رہ کر، دروازوں میں کھڑکیوں سے جھانک کر خاندان کے افراد کی ہم عزت کو لیلام کرے، ان کی غیبت کے گن گائے۔ عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے بد کلامی کرے، غیبت کرے، چغلخوری کرے، وہ سوائے اور بھوک اور پیاس کے کوئی چیز پانے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھوک اور پیاس کو سے کوئی اور چیز ملنے والی ہی نہیں، اجر تو درکنار، اجر تو درکنار۔ سن لے، لعلکم تتقون، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ
کسی دکان پہ بکنے والی شے کا نام نہیں. تقویٰ کسی حریص کی بٹی میں بکنے والی چیز کا نام نہیں. تقویٰ اللہ کے خوف اس کے رحم سے حاصل ہوتا ہے, اس کے کرم سے حاصل ہوتا ہے. تقویٰ نفس کی خواہشات کو کچل دینے کا نام ہے. تقویٰ برائی کو زندگی سے نکال دینے کا نام ہے. توحید کی شرک کی ضد جیسے توحید ہے, تقوی کی ضد برائی کو ختم کر دینا ہے. لعلکم تتقون, کہ تم میں تقوی کیسا پیدا ہو. کیا فضیلتوں سے ہمکنار کیا اللہ سبحانہ و تعالی. ہم سوچے اس زبان سے ہم نے نہ جانے کتنوں کی برائی کی ہوگی. یہ تو دور چل رہا کہ عالم کی برائی کر رہا ہے. آج فلاں مبلغ کی برائی کر رہا ہے. کیوں؟ کہ مجھ سے اچھا بولنے والا آ جائے تو کہیں میری کمپنی نہ کٹ جائے. آج دین کو کہاں لے کے چلے گئے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب میں امت واحدہ کا تصور دیا تھا. امت واحدہ کا. ہر عالم آج ایک اپنا گروہ بنانا چاہتا ہے. ہر عالم آج ایک اپنا گروہ بنانا چاہتا ہے کہ میرے آدمی ٹوٹ نہ جائے. مجھ سے اچھا بولنے والا اگر اس علاقے میں اس بستی میں آ جائے تو لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے. لعنت ہے ایسے عالموں پر. ابو بکر بن قانی اگر یہ شعور رکھتا ہے, اگر یہ تاثیر رکھتا تو اللہ اسے تکبر سے, اس کو غرور سے بچا لے پروردگار. میرے دوست ساتھیو, اللہ کی بات اچھے انداز میں, عمدہ انداز میں جتنے بولنے والے سینکڑوں پیدا ہو جائے تو کم ہے دوست ساتھیو, سینکڑوں پیدا ہو جائے تو. لیکن آج گروہ بندیاں آ گئی, جماعت بندیاں آ گئی, امت واحدہ کا تصور ختم ہو گیا. اس روزے سیام کے مہینے میں بھی لوگ آج اپنی اپنی کیٹیگریز کے لوگوں کو لوگ زکات و صدقات بانٹ رہے ہوں گے. اگر اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کے لوگ اہل حدیث کو بانٹ رہے. تبلیغی جماعت کا تو تبلیغی جماعت کے لوگ تبلیغی جماعت کے والوں کو بانٹ رہے. جماعت اسلامی کا تو جماعت اسلامی کو. اگر اہل سنت جماعت کا تو اہل سنت جماعت کے والوں. یہ گروہ بندیاں کہاں سے لا لی؟ امت واحدہ کا تصور تھا. فلاں جماعت کا آدمی اپنے میک سے فلاں جماعت کی آدمی غیبت کرے اس مہینے کے اندر. روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے, تو اب اس کی غیبت کے ذریعے سے بو کیسے پسند آئے گی؟ کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بظاہر صرف اور بھوک اور پیاس سے رکے رہے, ان کی زبانوں نے غیبت کے ذریعے سے انہیں مرے بھائی کا گوشت کھلا دیا. اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, رمضان میں اس زبان کو سنبھال کے بات کرنا ہے. رمضان کیا بات, رمضان کی بھی تمہیں یہی تو تربیت, یہی تو ٹریننگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو مشک اور عنبر سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اللہ اکبر. پہلی فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. دوسری فضیلت, سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت اس ماہ میں بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سرکش شیاطین کو اس ماہ میں اللہ رب العزت انہیں کفل ڈال دیتا, مکلف کر دیتا, بند کر دیتا ہے. سرکش شیاطین. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, شیاطین تو بند ہو گئے, پھر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مسلمانوں کے گھروں پر شام کی سرزمین پہ کون بمباری کر رہا ہے؟ یہ شیاطین تو بند ہو گئے. رمضان کے مہینے میں مصر کی سرزمینوں پہ کسی کے خلاف کون نعرے دے رہا ہے؟ عزیز اور دوست ساتھیو, شیطان تو بند ہوگا, لیکن وہ نفس جو ہمارے ساتھ کعبے میں بھی چلتا ہے, جو ہمارے ساتھ مدینے میں بھی چلتا ہے, جو ہمارے ساتھ مسجد پہ بھی چلتا ہے, جس کو ہم 11 مہینے بڑا موٹا کر دیا اور بڑا اسے جو ہے تیار کر دیا, وہ نفس ہم سے برے عمل کرا رہا ہے. رمضان کے مہینے میں لوگ ایک دوسرے سے قتل کرنے سے باز نہیں آتے. میرے عزیزوں, رمضان تو آیا تھا میری آپ کی اصلاح کے لیے, شیاطین تو بند ہے. پھر یہ کون سے شیاطین ہے جو روڈ پہ 4 اسٹار سگریٹ پیتے پھر رہے؟ پھر یہ کون سے شیاطین ہے جو گولڈ فلیگ منہ پہ لگائے ہوئے ہیں؟ پھر یہ کون سے شیاطین ہے پردے چھٹی ہوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے رمضان کی حالت میں؟ پھر یہ کون سے شیاطین ہے رمضان میں پارکوں میں اپنی معشوقاؤں کو ڈیٹ دے رہے ہیں؟ پھر یہ کون سے شیاطین ہے
फस्सों शिकंसों में थिएटरों में बैठे हुए हैं। फिर ये कौन से शयातीन है जो रमजान में रोजे की हालत में जिना से बाज नहीं आ रहे? अल्लाह अकबर। 16 से ज्यादा फोन रमजान के महीने में आ गए। कहीं औरत फोन के करती है, बोकर भाई आज मेरे शौहर ने मेरा रोजा कलदम कर दिया। कहीं से नौजवान बच्चे कहते कि बोकर भाई आज हमारा रोजा ऐसे ऐसे हो गया। अल्लाह के बंदो, ये महीना तरबियत और ट्रेनिंग के लिए था, सिर्फ सिवाय नफील रोजों के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की औरतों से कहा कि अगर तुम नफील रोजा रहना चाहती तो अपने शौहर की इजाजत लेकर नफील रोजा रहो, फर्ज रोजों में नहीं। वो बेचारी तो मजबूर होगी, तुम्हारी जबरदस्ती, तुम्हारी जिस्म की खुशी के खातिर तुमने, नफसानी ख्वाहिशात के खातिर तुमने नेक और साले बीवी को भी कटेरे में लाकर ठहरा कर दिया। अजीज और दोस्त साथियों, ये फिर कौन से शयातीन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दूसरी फजीलत दिया कि सरकश शयातीन को अल्लाह ताला मुकल्लफ कर देता, बंद कर देता है। तो गोया वो नफ्स जिसको हमने मोटा बना लिया था, ये आज शैतान, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, शैतान जैसे इंसान के जिस्म में उसकी रगों में खून दौड़ता है, शैतान उसके जिस्म से दौड़ता है। अल्लाह अकबर। उसकी जो असरात है, उसका जो हल्का सा माहौल का जो रोब है, वो थोड़ा सा बाकी रहता है। अजीज और दोस्त साथियों, हम यहां गौर करें, हम यहां गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतानों को बंद कर दिया। पता यह चला कि पहले रमजान में माशाल्लाह पूरे मस्जिदें लपालप भरी हुई है, 5, 6, 7, 8 रमजान तक। और जैसे ही 10 रमजान खत्म है, 20वां शुरू हुआ, दूसरे 11वां रमजान शुरू हुआ, अब देखते क्या है कि मसाजिद से आहिस्ता आहिस्ता तेदाद खत्म। फिर ये नेकोकार नूरानी महफिल के लोग, ये सोम और श्याम के लोग अचानक इस मसाजिद से कहां गायब हो गए? तो पता चला कि मार्केटों की जीनत इन्हें मसाजिद से ज्यादा अफजल लगी। पता चला शहरों की, बाजारों की और मार्केटों की जीनत, वहां की चादो चौकन लाइफ, रात का माहौल उन्हें इस मसाजिद से ज्यादा खूबसूरत लगा। ये अल्लाह के घर को छोड़ के बाजारों की जीनत बन गए, ये बाजारों की जीनत बन गए। अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं, दोस्त की बज़ाहिर दोस्त की दुकान और दोस्तों का जमखड़ा, आने जाने वाली खवातीन को नीचे से ऊपर तक देखे। रमजान का महीना चल रहा है, ये फिर कौन से शयातीन है? अजीज और दोस्त साथियों, और वो अल्लाह की बंदियां भी टिपिकल टाइप के बुरखे पहनकर, टिपिकल टाइप के जो है बालों को सवार कर, आंखें दिखेंगी लेकिन आंखों से इशारा करेंगी। अल्लाह अकबर। यहां हमारी बहनें बैठी हुई है, इन्हें थोड़ी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन यही हक है, यही हक है। आंखों के इशारे, भौं के तराशना, मेहंदियां यहां तक लगा लेना, पलकों के नीचे लाल पीले कलरा भर लेना। होली आती तो लोग कहते कलरों से जो है आंख खराब होती, मत लगाओ। ये औरतों की तो आंख खराबिश नहीं हो रही। अल्लाह रहम करे। पलकों को रोक कर बात करना, आंखों को झुका लेना, पलकों को सामने वाले को अंदाजा लगे कि सुभान अल्लाह क्या प्यारी पलखे है। दांतों की बत्ती सी बाहर आए कोई बात नहीं, नाक चपटी है कोई बात नहीं, आधा बुरखा है, किसको क्या करना है। पलकों से इशारा करो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। हमारी बहनें इस सियाम के महीने में भी अपनी गफलतों से बाज नहीं आ रही। क्या पता कि आइंदा रमजान अबू बकर बिन हक्कानी यहां खड़े के तकरीर करे ना करे। ये जो शहादत अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको दिया है, ये नियामत भरा जो महीना मुझे आपको दिया है, इसका हम शुक्रगुजार बंदा बनने वाले बने। मेरे दोस्त साथी, क्या पता कि आइंदा साल मिले ना मिले, वरना इसी साल अगर हम अपने पलट के खरबतदार रिश्तेदारों को देख ले अपने खानदान में, सैकड़ों आज ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटलों के बेड पे पड़े होंगे। सैकड़ों आज ऐसी मुसलमान औरतें होंगी जो बीमार मर्ज ने उन्हें बिस्तर पे डाल दिया है, वो उठ नहीं सक रही होगी। रमजान आया और निकल गया, वो सियाम के लिए तरस गई, वो तरावी के लिए तरफ गई, वो क़यामुल लैल के लिए तरफ गई।
میرے دوستو اللہ مجھے اور آپ کو صحت دیا ہے, عافیت سے رکھا ہے, ہم اس کا شکر گزار بندہ بنے, اس کی نعمتوں کو پانے والے بنے. اللہ یہ صحت عطا کرا, اگر اللہ صحت نہیں دیتا تو میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے تھے. اور یاد رکھو اللہ مال دیا ہے تو خرچ کرو, اللہ بھکاری بنا دیتا تو کیا کر سکتے تھے. اللہ بھکاری بنا دیتا تو کیا کر سکتے تھے. میرے دوست ساتھیو, اللہ مال دیا ہے, بس دینا آپ کا کام ہے, نیت ہے. آپ کی نیت ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, میرے دکھاوے کے لیے, میری جی حضوری کے لیے, میری واہواہی کے لیے نہیں دے رہا ہوں. یہ تمہارا دینا تمہارے لیے پھر کوئی باعث رحمت نہیں بن سکے گا, باعث رحمت نہیں بن سکے گا. اس لیے کہ تم نے اگر اپنے آپ کو شو آف کر دیا, دکھانے والے بن گئے, تو یاد رکھیے اللہ کی رضا, اس کی رحمت کے تم پھر حقدار نہیں بلکہ اس کے عذاب کے حقدار بن جاؤ گے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. میرے دوست اگر کوئی رائٹ ہینڈ سے دیتا ہے تو اس کے لیفٹ ہینڈ کو خبر نہ ہو. تمہارا کام ہے صرف دینا, اور تمہارے اس دینے پہ اللہ روکے گا نہیں اور بہت کچھ دے گا انشاءاللہ. دینے والے بنے. اللہ تمہیں اس قابل تو بنائے کہ تم دینے والے ہیں, اللہ تمہیں اس قابل تو بنائے کہ تم مانگنے والے ہیں. اس قابل تو نہیں بنایا کہ تم مانگنے والے ہیں. عزیز اور دوست ساتھیوں, دوسری چیز اللہ سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے. اس ماہ سیام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلتوں سے ہمکنار کیا. آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں آئی, ان چیزوں سے انہیں اللہ رب العزت کامیابی کامرانی سے ہمکنار نہیں کیا. انہیں یہ فضیلتیں نہیں دی گئی, وہ محروم تھے اس فضیلتوں سے. یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین میں پسند کیا, اس دین میں پیدا کیا جس دین کو وہ پسند کرتا ہے. اس سے بڑھ کے اور اس امت کے لیے مجھے اور آپ کو دوست ساتھیوں رحمت اور نعمت کی بات کیا ہوگی. اللہ جس دین کو پسند کرتا ہے اس دین میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا, مجھے اور آپ کو پیدا کیا. سبحان اللہ, یہ دین ہی مل جائے تو سب سے بڑی نعمت ہے جی. اس کے اوپر یہ اور نعمت ہے, یہ اور نعمت ہے, یہ اور نعمت ہے. اللہ اکبر. بندہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے, بندہ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے, ایک مرتبہ بندہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے. اللہ ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے جس کے پر کافی بڑے ہوتے ہیں اور جس کی جسم کی حیت بڑی ہوتی ہے. وہ پرندہ سمندر میں غوطہ دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ پرندہ سمندر میں غوطہ دیتا ہے اور سمندر سے جب باہر نکلتا اپنے پروں کو جھٹکتا, اللہ اس کے پروں سے نکلنے والے قطرے جو ہوتے پانی کے, اس سے کئی پرندوں کو پیدا کرتا اور وہ پرندے تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ پہ خالی. یہ کیا نعمتیں ہیں دوستو, یہ کیا نعمت ہے. ہم غور کریں, یہ دین ہی مل جائے یہ سب سے بڑی نعمت تھی. اور پھر اس پہ نعمتوں کا اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں دیتے جا رہا ہے, بے شمار نعمت. بس آ بندے, میری جنت تیرے لیے کھلی ہے, آ کسی ہیلے کسی بہانے سے آ یہ تیرے باپ آدم کی جاگیر ہے, آ اسے لے لے, آ اسے لے لے, یہ تیری ملکیت ہے, یہ نعمت تیرے لیے سجا ہوں. پہلی چیز روزے دار کی منہ کی بو, دوسری چیز سرکش شیاطین کو اللہ بند کر دیتا ہے, تیسری چیز اللہ اس امت کے لیے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے باب ریان, صرف اس سے روزے داروں کو اللہ تعالیٰ گزارے گا. اللہ اکبر. اللہ صرف روزے داروں کو گزارے گا. جنت لازوال نعمت کا نام ہے. جنت جو نہ کوئی سوچ سکتا نہ کسی کے تصور میں آ سکتی, اس نعمت کا نام ہے جنت. سبحان اللہ. میرے دوست ساتھیو, اللہ آسمان پر جو جنت ہے اس کے دروازے کھول دیا ہے. اگر آج انسان زمین پہ یہ کہتا ہے فلاں جگہ پر فلاں مقام پہ جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے, تو یہ میڈ ان انڈیا باتیں ہیں. جنت صرف آسمانوں پہ ہے, اس کے دروازے زمین پہ نہیں ہے. فلاں جگہ فلاں صاحب کے پاس فلاں 10 دن جنت کا دروازہ کھلتا, اس کے دیدار کے لیے جاتے. نہیں دوست ساتھیوں, یہ اللہ کا دین ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے, کوئی مذاق نہیں ہے.
जन्नत तो बस आसमानों पे है, उसके दरवाजे खोले जाएंगे। ये जमीन पे कौन से दरवाजे ये खोलने वालों को मालूम है। जन्नती दरवाजा खुलेगा, कोई दरवाजा जन्नत पे ही दरवाजा है, वही दरवाजा खुलेगा और इस माह में खोलेगा अल्लाह। और बाब रियान, जहां अल्लाह ताला जन्नती के अंदर उस दरवाजे में रोजेदारों गुजारेगा। सुभान अल्लाह। एक जन्नत में एक जन्नत का नाम है बाब अदन, जन्नत अदन, अल्लाह रब्बुल इज्जत नियामतें और सरफराजी से उससे नवाजेगा। जन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए जिब्रील के साथ जन्नत में मिराज के वक्त, तो खूबसूरत सा महल सामने ठहरा हुआ है, मोतियों से सजा हुआ, टका हुआ, जिसकी एक एक मोती, जिसकी रोशनी ऐसी कि जमीन की रोशनी उसकी रोशनी के सामने फीकी पड़ जाए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लोगों, जन्नत की हूर के आंचल को अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर रात की तन्हाई में उसे लहरा दे, रात की तन्हाई में उसे अल्लाह लहरा दे, तो रात सुबह के माइन जगमगा उठेगी। अल्लाह अकबर। तो उस हूर के हुस्न का क्या हाल होगा। खूबसूरत सा महल है, मोती और हीरों से सजा हुआ, टका हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जिब्रील ये क्या चीज है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत में उमर का महल है, जन्नत में तामीर कर दिया गया। कहा उमर, अभी उमर तो जमीन पे है और अल्लाह आसमानों पे उसके महल को तामीर कर दिया है। सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो कदम आगे बढ़ते तो किसी के लांबे लांबे पैर मार के चलने की आहट सी महसूस हुई। कहा जिब्रील, ये हमसे पहले आगे आगे किसके कदम है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पे एक बंदा है जिसका नाम बिलाल है, वो जमीन पे चल रहा, अल्लाह उसके चलने की आहट को जन्नत पे सुना रहा। अजीज और दोस्तों साथियों, लअल्लकुम तत्तकून, ये प्यूरिटी, ये क्वालिटीज कैसे पैदा होगी, ये प्यूरिटी, ये क्वालिटीज कैसे आएगी। ये वही लोग हैं जिसकी जिंदगी तकवे के बगैर कटी नहीं कभी। इन लोगों की हरकत पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से इस कुरान को नाजिल किया। इन लोगों के उठने और बैठने पर अल्लाह आसमान से कुरान को नाजिल किया। ये शाकार तकवा है, ये ऐसे तकवे के शाकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उमर, कसम ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, उमर, कसम ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, उमर, ए खत्ताब के बेटे उमर, तू जिस रास्ते से चलेगा शैतान अपना रास्ता बदल देगा। लअल्लकुम तत्तकून की ये कैटेगरी, ये वो लोग हैं। जन्नत, जन्नत ऐसे ही लोगों के लिए सजाई गई ना, ऐसे ही लोगों के लिए। अजीज और दोस्त साथियों, अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह ये जन्नत उन लोगों की भी सजाया है जो लोग इस मामला पे पूरे उतर जाएंगे इंशाअल्लाह, जो पूरे उतर जाएंगे इंशाअल्लाह। जितनी यहां बहनें बैठी हुई है, जितने मेरे भाई और जितने मेरे बुजुर्ग हैं, हम सब इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा होगा कि हम जन्नत पे इस तरीके से बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है। गुनाहों का बोझ बहुत है सर पे, अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे, अपनी रहमत से माफ कर दे। बचपन खत्म होगा, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया, गुनाहों का सर पे बोझ बढ़ता चले गया। बस उम्मीद है रब्बुल इज्जत की ज़ात की कि अल्लाह जो भी टूटी फूटी हमें इबादत है, रियाजत है, जिक्र करे मेरे मालिक, अपने करम से हमारे इस इबादतों को कबूल कर ले, वरना हम इस काबिल ही नहीं कि तेरी सना और तेरी हमद बयान करें, तेरी हमद बयान करें, हम ये काबिल ही नहीं परवरदिगार। समीअ बसीर तेरे नाम को बुलंद करे, हमारी इतनी कुव्वत ही नहीं मेरे मालिक। ये ज़बान गुनाहों से घिरी हुई है, ये जिस्म गुनाहों से घिरा हुआ है। अल्लाह जो भी हम टूटी फूटी बातें करें अपने फजल से कबूल कर ले। वो नियामत जिसका नाम है जन्नत, अपने रहम से अता कर दे परवरदिगार, अपने रहम से अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत, जन्नत तो मिली जाएगी लेकिन तेरी रज़ा चाहते, तेरा दीदार चाहते, तेरी रज़ा चाहते और तेरा दीदार चाहते मेरे मालिक। तू राजी हो जाए तो दुनिया की तमाम नियामतें हैं छे परवरदिगार। तेरी रज़ा हमारी कामयाबी है, तेरी रज़ा
ہماری کامیابی ہے پروردگار. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تعلیم دی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے رب, ہم سے پہلے آنے والے لوگ ہم سے زیادہ کہیں خوش نصیب تھے جس کو تو نے کہا رضی اللہ ورضی عنہ. اللہ تو ان سے راضی ہوگا, وہ تجھ سے راضی ہوگا پروردگار. ہم آج انہی کے نہج پہ, انہی کے طریقے پہ, فہم اور منہج پہ چلنے کی کوشش کریں پروردگار. اے اللہ تو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہم سے بھی راضی ہو جا میرے مالک, ہم سے بھی راضی ہو جا. تیری ہی ذات سے توقع, تیری ہی ذات سے امید ہے پروردگار. چوتھی چیز, اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے نبی کو فضیلت کے ذریعے سے دیا, افطار کے وقت کی دعا. اللہ اکبر. آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی امت کے لوگ آئے, یہ فضیلتوں سے اللہ نے سرفراز نہیں کیا, ہم کنار نہیں کیا, صرف ایک امت کو دیا ہے. افطار کے وقت جب بندہ اپنی ہتھیلیوں کو سکھا کے رب کے سامنے بیٹھتا ہے, اس کے نکلنے والے زبان کے ہر جملے اللہ اسے اپنے قریب رکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, کتنی بڑی فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ ہمکنار کیا ہے, کتنی بڑی دعا. ہم غور کریں, اٹڑیاں تو سوکھ چکی ہے, حلق سوکھ چکا ہے, رگیں تنگ گئی دوست ساتھیوں, چہرے پہ نڈھال پن آ گیا ہے, جسم پوری قوت اپنی ختم کر چکا ہے. صبح صادق سے پہلے بندہ ایک گھٹ پانی پی لیا تھا, اب اس کے ڈوبنے کا وقت ہے سورج کا. گھر میں سجا ہوا میوہ ہے, آپ کے معصوم بچے آپ کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی دیکھو دوستو, بچوں کو بھوک اور پیاس کی بڑی تڑپ ہوتی ہے, کبھی کوئی چیز ان کے سامنے نظر آئے تو اٹھا کے کھا لیتے ہیں, لیکن آپ کے دسترخوان کو سجا ہوا دیکھ کر آپ کے معصوم بچے کبھی اٹھا کے کھاتے نہیں. وہ دستی ٹوپی پہن کر, آپ کی بچیاں اسکارف بن کر, اپنی چھوٹی چھوٹی نازک ہتھیلیوں کو ہلاتے ہوئے, اپنی مانڈیوں کو ہلاتے ہوئے, اپنے باپ کی مانڈی کو مانڈی لگا کر, اپنی ماں کی مانڈی کو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کی حرکت کو دیکھ کر وہ حرکت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ روزے سے نہیں معصوم ہے, اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ دسترخوان پہ بیٹھے, اسی دسترخوان پہ. عزیز اور دوست ساتھیو, یہی وقت ہے, یہی وقت ہے. اللہ ساتویں آسمان پہ ہے. بندے مانگ, جو کچھ مانگنا چاہتا میں تیری ارادوں کو کامیابی بخش دوں. بندے مانگ, جو کچھ مانگنا چاہتا ہے, تیرے اس مانگنے میں اپنی رحمت کے خزانے کو تجھ پہ لٹا دوں. مانگ بندے, یہی وقت ہے. تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے, مانگ. میں تیری دعاؤں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ وقت میں مقرر کر دیا اپنے بندوں کے لیے, یہی وقت میں تمہاری دعاؤں قبول کر رہا ہوں. یہ وقت ہے, مانگو. اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے, اور یہاں شیطان اپنے مکر سے, اپنے فریب سے اس کی اثرات کو, اس ماحول کو اس کے سے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کیسا وقت آیا اور ہاتھ سے نکل گیا جی, کیسے لمحات آئے اور ہاتھ سے نکل گئے. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, بندوق کی نکلی گولی پھر واپس نہیں آ سکتی, پھر واپس نہیں آ سکتی. دوستوں, وقت عطا کر دیا تھا اللہ, اور یہی وقت تم کو تمہارے شیطان کے نرغرے نے, تم کو تمہاری نفس کی خواہشوں نے اس وقت سے تمہیں دور رکھا. کوئی افطاری خریدنے بازاروں میں ہے, کوئی عورتیں چولہے میں ہے, اور کوئی عورتیں شاپنگ پہ ہے, اور کوئی حریص کی بٹی پہ بیٹھا ہوا ہے. کہیں ایک بالش, کہیں ایک چمچہ حریص بڑھ کے نہ نکل جائے. کوئی انگور کی بنڈی, کوئی موز کی بنڈی, کوئی آم کی بنڈی پر, کوئی افراد افطاری کاٹنے میں مسجد کے وقت حسیس ہو, اور کوئی وضو کرنے پر, کوئی ٹریفک میں پھنس جانے پر, کوئی اپنے گھر کو افطاری لے جانے پر, کوئی دوستوں کو ویلکم کرنے پر, کوئی اپنے شوہر کی خواب سے اس کے لیے اچھے اچھے چیزیں پکانے پر. خاص طور پہ میری ماں اور بہنیں, خاص طور پہ میری ماں اور بہنیں, این افطار کے وقت ان کو پکانے کا محسوس ہوتا. اللہ اکبر. این افطار کے بھجیے پکائیں گے, موسمیاں بنائیں گے, سیباں کاٹیں گے, آم بنائیں گے, ہاں دہی بڑے بنائیں گے, پکوڑے بنائیں گے, بہت ساری نعمتیں سجا رہی, اور چٹپٹا ہونا, اور چٹپٹا ہونا, اور چٹپٹا ہونا. بھر رہے ہیں آگ بس پیٹ میں, بھر رہے ہیں آگ. مرچی اچھی ہے تو اور چٹپٹی بننا, نئے نئے ڈشز, نئے نئے ڈشز. اکثر رسوئی ای ٹی وی اردو پہ پروگرام آ رہا, اس کو کیچ کرو, اور نئے نئے چیزیں نا, کمپٹیشن ہونا, وہ ننن ایسا بنائے تو یہ بھاؤ جیسا بنائیں گے, پکا سکتے ہمارے ویسا. یا اب شوہر اپنی بیوی کے اس پکانے کو دیکھ کے اوف, کو دوسرے بابا بھی لے کے آئے, ہماری اماں پورے زیرو, ہماری بیوی سب سے آگے ہے. اللہ اکبر.
اور اکڑ کے بولیں گے ذرا ان کو بھیجو ٹیسٹ لگے تو پتا چلتا اپنا کیا ہے, ہم کیسا بنائیں. جہنم میں فرشتے بڑی کیا کہتے اس کو, جس میں کڑھائی, خاص طور پہ میری ماں اور میں نے اچھا پہلے بولے کڑھائی, بلکہ اچھا ایکسپیرینس لوں, بڑی کڑھائی تیار کہ آئیے آج تم کو بھی تلنا ہے. زمین پہ وقت دیا تھا اللہ تعالیٰ ریاضت اور ذکر کے لیے, تم کڑھائی میں رہ گئے تھے خالی. اللہ رحم کرے. عزیز اور دوست ساتھی, یہ کیسا مہینہ آیا ہے, مانگو اپنے رب سے, مانگو. اللہ رب العزت تمہاری اس مانگنے کے لیے کھڑا ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے, اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتے. سبحان اللہ. کیا فرمایا, اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو کبھی نہیں پسند کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتے. سبحان اللہ. اللہ کی قسم, میں زمین پہ میرے ہمراہ میرے ساتھی کو, میرے خرابتدار کو 1 سے 2 بار, کبھی 100 روپے مانگ لوں, کبھی 50 روپے مانگ لوں, 1 سے 2 بار دے گا اور دوسری بار کنی کاٹ لے گا, دوسری بار آنکھوں کو جھکا لے گا, یا دیکھتے دروازہ لگا دے گا, یا بچوں کو بولا آنے سے پہلے بولو آئی گھر میں ہے نہیں. اللہ اکبر. لیکن رب سبحانہ وتعالی خالق کیسا ہے, کیسا مالک ہے. اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ اس بندے کو کبھی نہیں پسند کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتے. سبحان اللہ. اس کی رحمت کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے جی. یہ وقت ہے, یہ وقت ہے ماہ سیام کا, یہ وقت ہے افطاری سجا کر اللہ کے لیے کمپٹیشن کا وقت نہیں ہے دوست ساتھیوں, اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کا ہے. میرے عزیزو, تم جب دسترخوان پہ بیٹھ جائے, اپنے کپ کپاتے ہاتھ اپنے رب العزت کے نیل کو آسمان کی طرف اٹھا لے, اپنے لیے دعا کرو, اپنی اولاد کے لیے دعا کرو, اپنی بیوی بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, بیماروں کے لیے, مریضوں کے لیے, یتیموں کے لیے, لاچاروں کے لیے, قرض داؤں کے لیے, قرض خواہوں کے لیے, سب کے لیے دعا کرو, سب کے لیے. عزیز اور دوست ساتھیوں, اس دعا میں ان مسلمانوں کو مت بھول جانا جو گوداوری کے کنارے اپنی جھوپڑیوں کو بہا کے لے چلے گئے. اس رمضان میں ان ساحل زدہ علاقوں کے مسلمانوں کو نہ بھول جانا, ان انسانوں کو نہ بھول جانا. اس رمضان کی دعاؤں میں برما کے بے سہارا مجبور مسلمانوں کو نہ بھول جانا. اس رمضان کی دعاؤں میں شام کے نہتے مسلمانوں کو نہ بھول جانا. اس رمضان کی دعاؤں میں, افطار کی دعاؤں میں فلسطین سے افغانستان تک, عراق سے بحرین تک, صومالیہ تک, ادھر چیچینیا اور بوسنیا تک, ادھر تھائی لینڈ تک, اور ادھر برما تک, یہ جو بے سہارا مجبور بے کس لاچار مسلمان نہتے کھڑے ہوئے ہیں, صرف انہیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ اللہ کو اللہ پکارنے والے ہیں نا, صرف اس لیے مارا جا رہا ہے. یہ اللہ کی وحدانیت کو سینوں میں بسا لیے نا. اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان ظالموں کے لیے بد دعا کرے. اللہ کہہ رہا میں نہیں, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یہ دل کی دعا نکلے, دل سے یہ ٹچ کرے, ٹچ دلوں کو چھو دے, حرارتوں کو پھیر دے, روح کو گرما دے. یہ دعا ایسی ہو کہ تمہاری دعا ان کے لیے بارود بن جائے, ظالموں کے لیے, ظالموں کے لیے بارود بن جائے, اور نہتے مجبوروں کے لیے جنت کا سامان بن جائے, رحمت کا سامان بن جائے. یتیموں کے لیے, بے سہاروں کے لیے, مجبوروں کے لیے, قیدوں میں بند جو ہے ان لوگوں کے لیے. ہم تو دعا کر لیے دوستوں, ہمارے پاس تو سجے ہوئے سامان ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کون کرے گا جو ایک وقت کے کھجور کے لیے بھی گاؤں میں ترس رہے ہوں گے, ایک وقت کے کھجور کے لیے گاؤں میں ترس رہے ہوں گے. سینکڑوں گاؤں, ابھی آؤٹ سائڈ میں جائیے, آپ آؤٹ سائڈ میں جائیے, سینکڑوں ایسے گاؤں ہیں جہاں مسلمان ابھی بھی روٹی اور پانی سے روزہ کھول رہے. دوستوں, صبح سے لے کر شام تک کھیت میں محنت کی, اللہ ان کی ہتھیلیوں کو سکھا دیا, لیکن وہ اللہ کے ایسے قرب والے بندے ہیں, ایسے قرب والے بندے, پانی اور اپنی روٹی سے روزے کھول کر وہی 3 رکعت نماز کے لیے ٹھہر جاتے, اپنے سر کے اتارے ہوئے مسلح کو بچھائے اور نماز ادا کر لی اس کھیت میں. سبحان اللہ, اللہ اس پر کتنی رحمتیں اور نصرت عنایت برکتیں نازل کر رہا ہوگا. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیت میں بیٹھ کے اس مغرب کے وقت, افطار کے وقت, مزدور بندہ اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا. اس کی دعا کی تاثیر, اس کی دعا کی قوت کو کیا کرے دوست. ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والوں, اللہ تمہاری بھی دعا قبول کرے گا,
ان مظلوموں کی بھی اللہ دعا قبول کرے گا. اللہ کے لیے اللہ کے ہم دعاؤں میں ان لوگوں کا حصہ بنائیں جو ہاسپٹلوں کے بیڈ پر بیماریوں سے جھلس رہے ہیں. اللہ ان پہ تو شفا کامل عطا فرما. جسے دکھنا نہیں آ رہا اللہ اسے دیکھنے کی صلاحیت پیدا فرما دے. جو سن نہیں سکتا اللہ اسے سننے کی صلاحیت عطا کر. جو بول نہیں سکتا تو قوت گوئی عطا کر. جو چلنے سے اپاہج اللہ اسے چلنے کی قوت عطا کر. اے اللہ جو مجبور ہیں تو اپنی مجبوری سے اللہ ان کی مجبوری سے دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ان کے قرض کو ادا کرا دے. یا رب العزت یا رب العزت اس ملک اور تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی عطا کر دے. عزیزوں دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما اور ہم کو ان میں شامل کر. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے تو ان کی مدد فرما اور ہم کو ان میں شامل کر. اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اللہ تو اسے ذلیل اور رسوا کر اور ہم کو ان میں شامل نہ کر. ہم کو ان میں شامل نہ کر. لیکن دوستو یہ دعا اور یہ بد دعا کہیں ہم پہ نہ آ جائے. کیا ہم نبی کے دین کی مدد کریں؟ اپنے 6 اور 7 فٹ کے جسم پر اپنے آپ کو دیکھے, اپنے چہروں کی داڑھیوں سے لے کر اپنے لباس تک, اپنے تقوی سے لے کے اپنے پرہیزگاری تک, اپنے آپ پہ ہم سرچ کریں, اپنے آپ کو ہم دیکھیں, جائزہ لیں اپنے آپ کا, جائزہ لیں. کہیں ہم نعوذ باللہ من ذالک نبی کے دین کو رسوا و ذلیل تو نہیں کر رہے؟ عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5ویں چیز اس امت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت کا باعث بنایا. 5ویں چیز 5 تاخراتیں جو پچھلی کسی امتوں کو دی نہیں گئی تھی اس امت کو دی گئی ہے. سبحان اللہ. 5 تاخراتیں, وہ تاخراتیں جو پچھلی کسی امتوں کو دی نہیں گئی اس امت کو دی گئی. کیا کہتا اللہ رب العزت؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر. یوشع بن نون قصص الانبیاء میں آپ نے اس کا نام سنا تھا. القدس پر جہاد ہو رہا اللہ کے لیے. اگر مغرب سورج ڈوب جائے تو دشمن غالب ہو جائے گا اور یہ اللہ کے ماننے والے وہی ختم ہو جائیں گے. اب انہی پر ہے کہ یہ ختم ہو جائے باطل. لیکن سورج ڈوب جائے تو تمام چیزیں ڈوب جائے گی. تو یوشع بن نون نے کہا کہ اللہ اس سورج کو رب العزت روک دے پروردگار کہ تیری فتح اور کامرانی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری کی حدیث, ایک ہی شخص ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کو ٹکا دیا تھا, قائم رکھ دیا تھا. کون؟ یوشع بن نون. وہ کب تک قائم تھا؟ اللہ ان کی امت پر رحمت نصرت عنایت برکت عطا کیا تھا. یہ جب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے تو صحابہ کے چہرے تھوڑا سا مرجھا گئے کہ اللہ کے رسول اس امت کے لیے اتنی بڑی فضیلتیں اور فضیلتیں آ گئی, ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے ہم دیں گے شب لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے. 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے. آؤ یہ رات میں شاپنگ مت کرو دوستو, یہ رات میں خرید و فروخت مت کرو دوستو. آؤ یہ رات تمہارے لیے ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات. اس کی چاشنی, اس کی مٹھاس, یہی وہ رات ہے. یہ آخری انقلاب اللہ رب العزت اس رات کے حصے میں نازل کیا ہے. یہ قرآن مبین, یہ یوم الفرقان, حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دینے والی کتاب اسی ماہ میں اور اسی راتوں میں نازل ہوئی. یہ رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے, جس کو تاخراتیں کہتے ہیں, اللہ کے لیے اس کی فضیلت, اس کی عظمت اور اس کی رحمت کو جاننے والے بنے. یہ 5 فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. یہ میں نے آپ کے سامنے اپنے عنوان کو مکمل کیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب ابو بکر بن خانی صاحب جو ہمارے سامنے رمضان کی 5 نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس عنوان پر بیان پیش کر رہے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم نستغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ